ایک روز ایک بھوکا بچہ اسکول سے واپسی پر لذیذ بسکٹوں اور پیسٹریوں کا دور سے نظارہ کرنے کے لیے بیکری کی دکان کے سامنے رک گیا۔ دکان کا مالک اسے دیکھ کر باہر آیا اور کہنے لگا، اچھی لگتی ہیں نا؟ ضرور اچھی لگتی ہیں، چھوٹے ڈچ لڑکے نے جواب دیا، بشرط یہ کہ تمہاری دکان کی نمائشی کھڑکی صاف ہوتی۔ اچھا یہ بات ہے، چلو تم ہی صاف کر دو۔ اور اس طرح ایڈورڈ بوگ کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے پہلی ملازمت ملی۔ اس کام سے اسے 2 شلنگ فی ہفتہ ملتے تھے، جو اس کے لیے قارون کے خزانے کے برابر تھے، کیونکہ اس کے خاندان کے لوگ اس قدر غریب تھے کہ وہ روزانہ ٹوکری اٹھا کر گندے نالے سے کوئلے چننے کے لیے جایا کرتے تھے، جو کوئلے سے چلنے والی گاڑیاں بیکار ہونے پر وہاں پھینک جاتی تھیں۔ یہ لڑکا ایڈورڈ بوگ جب امریکہ پہنچا تو انگریزی زبان سے اس قدر ناآشنا تھا کہ استاد کوئی بات کہتا تو یہ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے زندگی کے صرف 6 برس اسکول میں گزارے تھے، اس کے باوجود اس نے امریکی صحافت کی تاریخ میں کامیاب اخبار نویس کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ اسے اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ عورتیں کس قسم کے مضامین پسند کرتی ہیں۔ اس کے باوجود اس نے خواتین کے لیے اتنا اچھا رسالہ نکالا جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی رسالہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈورڈ بوگ نے پورے 23 برس لیڈیز ہوم جنرل کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، پھر وہ ریٹائر ہو گیا اور اپنی داستان حیات کتابی صورت میں قلم بند کی۔ بیکری کی دکان کے شیشے صاف کرنے کے بعد ایڈورڈ بوگ نے اسی شدوماہ سے کام اکٹھے کرنے شروع کر دیا جس شدوماہ سے دوسرے بچے ٹکٹیں جمع کرتے ہیں۔ اتوار کی صبح کو اخبار بیچتا، ہفتے کی دوپہر اور اتوار کی شام کو لیمن اور برف بیچتا، اور شام کے وقت مقامی اخباروں کے لیے سالگرہ پارٹیوں اور دوسری دعوتوں کی اطلاعات لکھتا۔ اس طرح وہ ہفتے میں 4-5 پاؤنڈ کمانے لگا۔ وہ یہ سارے کام اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کرتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 12 سال تھی اور اسے امریکہ میں آئے ہوئے 6 برس ہوئے تھے۔ 13 برس کی عمر میں اس نے ویسٹرن یونین میں آفس بوائے کی حیثیت سے ملازمت کرنے کے لیے اسکول چھوڑ دیا، لیکن اس نے تعلیم کے خیال کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس نے اپنے آپ کو خود تعلیم دینا شروع کر دی۔ کئی روز تک بسوں میں سفر کرنے کے بجائے پیدل چل کر اور 2 وقت کے کھانے کے بجائے 1 وقت کھانا کھا کر اس نے کچھ روپے جمع کیے اور اس سے امریکی سوانح عمریوں کا انسائکلوپیڈیا خرید لایا۔ پھر اس نے ایک کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ وہ مشہور آدمیوں کی سوانح حیات پڑھنے کے بعد انہیں خط لکھتا اور ان سے درخواست کرتا کہ وہ اسے اپنے بچپن کے بارے میں زیادہ تفصیلی حالات بھیجیں۔ اس نے جنرل جیمز اے گارڈ فیلڈ کو، جو اس وقت صدارتی انتخاب کا امیدوار تھا، خط لکھا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ ایک بار اس نے نہر پر ایک معمولی مزدور کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اس نے جنرل گرانٹ سے ایک لڑائی کی تفصیل پوچھی۔ گرانٹ نے اس کے لیے ایک نقشہ تیار کیا اور اسے گھر پر کھانے کی دعوت دی اور دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس طرح اس لڑکے نے جو 25 شلنگ فی ہفتہ کی عوض تار گھر میں کام کر رہا تھا، اپنے وقت کے مشہور ترین لوگوں سے شناسائی حاصل کر لی۔ اس نے ایمرسن، فلپس برگز، اولیو وینڈل ہومز، ابراہیم لنکن اور جنرل شرمن سے ملاقاتیں کی۔ ان معزز لوگوں سے ملنے جلنے سے اس میں خود اعتمادی، وسعت نظر اور پیش قدمی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ گلی میں ایک شخص نے سگریٹوں کا پیکٹ کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی جو سگریٹ کمپنی کی طرف سے عطیے کے طور پر دی جاتی تھی، اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ایڈورڈ بوگ ہمیشہ نئے لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے متعارف ہو سکے، چنانچہ اس نے تصویر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ ایک مشہور سیاستدان کی تصویر تھی۔ تصویر کی پچھلی جانب سفید کاغذ تھا۔ بوگ نے سوچا کہ اگر تصویر کی پچھلی جانب اس شخص کا تعارف ہوتا تو اسے اتنی بے دردی سے نہ پھینکا جاتا۔ اس طرح سے اسے خیال سوجا۔ وہ دوسرے روز دوپہر کے وقفے میں اس کمپنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جو تصویریں چھاپتی تھی۔ وہ اس کمپنی کے انچارج سے ملا اور اس نے اتنے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا کہ وہاں اٹھنے سے پہلے اسے اس قسم کے مختصر تعارف کا سپلائی کرنے کا آرڈر مل چکا تھا اور معاہدے کے مطابق ہر تعارف کا معاوضہ 2 پاؤنڈ تھا۔ بعد میں اسے اتنے آرڈر مل گئے کہ اس کے لیے یہ سارا کام خود کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ اس نے بہت سے اخباری رپورٹروں کی خدمات حاصل کر لیں جو 1 پاؤنڈ کے عوض 1 تعارف دیتے تھے۔ اس طرح اسے 1 پاؤنڈ کی بچت ہو جاتی۔ بعد میں اس نے تار گھر کی ملازمت چھوڑ دی اور نشر و اشاعت پر زیادہ توجہ دینے لگا۔ 20 سال کی عمر میں وہ لیڈیز ہوم جنرل کا چارج سنبھالنے کے لیے فلاڈیلفیا گیا اور پھر 56 سال کی عمر میں وہ یہ کہتے ہوئے خود ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا کہ اب میں تھک گیا ہوں۔ ان 30 برسوں میں اس نے امریکی صحافت میں اپنے لیے ایک لاسانی مقام پیدا کیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے خاصی دولت بھی کمائی، لیکن ایک شخص کی کامیابی کا اندازہ صرف دولت سے ہی تو نہیں کیا جاتا۔
के लिए और भी कई पैमाने हैं। मिसाल के तौर पर आइए हम देखें कि एडवर्ड बोग ने खुद अपने लिए क्या खिदमत अंजाम दी। इस सिलसिले की पहली कड़ी ये है कि आज अमेरिका के लोगों को जो साफ़ सुथरी अशियाएँ खुर्दनी मिलती हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि एडवर्ड बोग ने खालिस ग़िज़ा के क़वानीन को राइज किया। आज अमेरिका के शहर माजी की निस्बत बहुत साफ़ सुथरे हैं और इसका सहरा भी इसके सर है। इसने शहरों को गंदगियों से पाक करने के लिए बड़ी मौसर मुहिम चलाई थी, क्योंकि इसने विक्टोरिया के ज़माने की कसाफत और गलाजत के खिलाफ ज़बरदस्त जहाद किया था। इस ज़माने में घरों के डिज़ाइन बहुत नापसंदीदा थे और इनकी तमीर पर खर्च भी ज़्यादा होता था। एडवर्ड बोग वो पहला शख्स था जिसने अमेरिका के बेहतरीन माहिर तामीर को मुलाजम रखा था और इतने सस्ते दामों घरों के डिज़ाइन मुहैया करते थे कि लोगों को ख़रीदने में कोई दिक्कत ना होती थी। और ये कुछ इसने इतनी कामयाबी से किया कि खुद सदर थियोड ने इसके मुतल्लिक़ कहा था कि मेरे नज़दीक एडवर्ड बोग वो पहला शख्स है जिसने पूरी कौम के फ़न तामीर को मिसाली बना दिया। रसाले की ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग होने के बाद इसे ज़िंदगी के जो 10 साल मिले, इसने बागात लगाने में सर्फ कर दिए। ने अपने आबाई वतन हॉलैंड से पौधों की हज़ारों कलमें मंगवाईं और इन्हें सड़कों के किनारे लगवा दिया। इसने रेलवे स्टेशन को खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों में तब्दील कर दिया। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर और शहरा आफाक यादगार फ्लोरिडा में शानदार गाता हुआ मीनार, जो सहरा किसी ज़माने में रेत के टीलों से भरा पड़ा था, आज सरसब्ज़ दरख्तों और खूबसूरत झाड़ियों का ज़हीरा है। और इनके ऊपर एक 200 फीट ऊंचा मीनार है जो संगे मरमर का बना हुआ है, जिसमें घंटियाँ बजती हैं और जिसका अक्स बाग की झील में दिखाई देता है।